افسوس ہے اور تف شہباز شریف تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی، جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا، سازش کے تحت کیا، غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے۔ کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں؟ کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ؟ کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم۔ کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں، کیونکہ جب مہاتما بنانا آتا ہے تو مہاتما توڑنا بھی آتا ہے۔ مہاتما ٹوٹے گا کیونکہ وہ مہاتما نہیں تھا، لیکن اب آپ۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں اپنی جماعتوں میں، سنا بھی جاتا ہے، لیکن جو معیار چاہیے وہ معیار نہیں ہے۔ پھر نظریہ ضرورت والے ججز ہیں، وہ 4 جاتے ہیں 2 اور آ جاتے ہیں، ان سے بھی جان نہیں چھوٹتی ہے۔ ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو اربوں ڈالر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، وہ پوتر ہیں، انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا، توہین لگ جائے گی آپ کے اوپر۔ اب تو وہ وقت آ گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ توہین لگائی جائے، کیونکہ ملک کی توہین تو نہ کی جائے، آئین اور جمہوریت کی توہین تو نہ کی جائے۔ کوئی اپنے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے، کوئی اپنے چیمبر کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے، کوئی اپنی ضرورت کے تابع فیصلے دیتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح چلتے ہیں ملک؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تماشا بنایا ہوا ہم نے، ایک دوسرے سے بدلے پہ بدلہ، بدلے پہ بدلہ۔ کتنے بدلے لینے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بدلہ تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے؟ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ چھوڑ کے نعرے لگایا کرتا تھا، اور کھوکھلے نعرے تھے سارے، اور لانے والوں کو بھی پتا تھا یہ کھوکھلا آدمی ہے، تو لانے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں لے کے آئے تھے اس کو؟ ان کو بھی تو پوچھا جائے گا جنہوں نے فیصلے دیا عدالتوں میں بیٹھ کے۔ پاکستان کدھر جائے گا؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا کہ آپ نے کرنا تھا؟ ہم نے کرنا تھا، جو لوگوں کے اندر رہتے ہیں۔ فیصلے کوئی اور کر رہا تھا۔ کبھی آر ٹی ایس کے ذریعے نتائج بدلے گئے، حلقے توڑے گئے، ہماری قیادتوں کو ہمیں چور بنا کے پیش کیا گیا، ہم اپنے گھر چھوڑ آئے پار، ہم مہاجر ہو کے آئے، سب کچھ چھوڑ آئے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے، یہاں آ کے ہاتھوں پاؤں سے کام کرنا پڑا۔ ہم غدار ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے؟ تو فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا کہ پاکستان کدھر جائے گا، فیصلہ کوئی اور کرتا رہا یہاں پہ۔ یہ قبول نہیں ہے بالکل بھی، یہ ناقابل قبول ہے، اور افسوس ہے اور تف ہے تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی، جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی، ایک بار تو سبوں نے واردات کی، تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو، تم پھر آوازیں دے رہے ہو کہ مجھے لاؤ اور تخت پہ بٹھا دو۔ کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم، کتنا افسوس ہے۔ کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں؟ کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ؟ کیا کیا آپ نے؟ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، گند ہی گند۔ اتنا گند تو کبھی کسی نے نہیں ڈالا جتنا خان صاحب آپ نے ڈال دیا، اور شرم ابھی بھی نہیں آ، بڑے بازوں کا کام ہی نہیں ہے یہ۔ تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے، جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، تو پھر سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں، اپنے اندر الیکشن کروائیں، الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں۔ ایک لیڈر جو ہے، کوئی ایک لیڈر جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے، کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں، نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے، وہ ویسے ہی ایم پی ایم این اے آ جاتے ہیں، وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار۔ جوان جہان تھے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے، میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے، بولنا پڑے گا۔ تو عدم اعتماد ہوا، میں اون کرتا ہوں، میں اس میں پوری طرح شامل تھا، ایاز صادق صاحب شامل تھے، رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے، ہم تینوں لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ۔ لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی، میں نے شہباز صاحب کی منت کی، میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں، پوچھ لیں آپ شہباز صاحب سے۔ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا، اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ جواب کوئی نہیں تھا۔ یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی، اسمبلی کے الیکشن کے اندر وہ والی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ کروڑوں روپے لگا کے آپ اسمبلیوں میں آئیں، یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لا لگاتے ہیں، اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں۔ ری کاؤنٹنگ نہیں کرنے دینی، اٹھا کے پھینک رہا ثاقب نثار کیس کو۔ تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف۔ میں نام نہیں لیتا، جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ، شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہمارے کردار، میں نام نہیں لیتا۔ جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ کہیں اپنے حلقے سے، اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آج نہیں میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے، کیونکہ اگلے غیر سیاسی ہو گئے ہیں،
اگلوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، تو پھر اب یہ ذمہ داری پولیٹیشنز پہ ہے. بھائی اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ نا، چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ ہم بھی تو جیلوں میں جاتے ہیں، ہنستے ہنستے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے آ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ جیل میں جائیں، پر اگر جانا پڑے تو حوصلہ کرو. عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا کیا تھا؟ کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے ہر جدت جو ہے اس ملک، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، بچ نہیں سکتے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھانی ہے؟ کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے؟ ایک اویلیبل ہوتا ہے، وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندھا پیش کر دیتا ہے، دوسرا بات سمجھتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے لاڈلا، وہ اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے. پھر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں، گھوسے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو اڑنگے دیتے ہیں. اب ایک مہاتما کا دور تھا، وہ مہاتما جو اب وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ اس نے گر جانا ہے مہاتما نے ٹوٹ کے. ہمیں بات کرنی چاہیے. اگلی زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، بات ہم کیوں نہ کریں؟ ہم آزاد لوگ ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کاغذوں میں آزاد ہوا، پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا، لوگوں کو آزادی مل نہیں سکی، لوگ مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے ہیں، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، پھر دوبارہ پہنا دی جاتی ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے سارے مشکل سے. میری سب سے بڑی شکایت جو ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ وہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. اور میری شکایت دن بدن بطور ایک سیاسی کارکن کے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے. اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی پبلک میں اور کبھی اپنی جماعت کے اندر بھی، کہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ انہیں منظم نہیں کرنے دیا جاتا کافی حد تک سچ ہے، لیکن جب زمانہ امن ہوتا ہے تب کام کیوں نہیں کرتے آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے کیوں اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آرگنائز نہیں کرتے؟ کیوں اسٹریٹ پاور آپ گین کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو چند سو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جیلیں کاٹنے کے لیے چند درجن رہ جاتے ہیں، باقی ووٹ ملتے ہیں ہمیں کروڑوں کی شکل میں، اور جب جدوجہد کا وقت آتا ہے تو چند سو لوگ. یہ معاملہ کیا ہے؟ جی تو ناظرین، آپ نے صادر رفیق کی باتیں سنی، اور صادر رفیق کافی جذباتی تقریر کر گئے اور شہباز شریف کو تو آڑے ہاتھوں لیا. عمران خان کے حوالے سے اس نے بڑی اہم باتیں کی، اور اپنی پارٹی سے وہ کافی ناراض اور بڑے افسردہ نظر آئے. اس طرح اگر دیکھا جائے میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے، اور اگر دیکھا جائے رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی بیان آتے رہتے ہیں، تو پارٹی کے لوگ نون لیگ سے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے، اور کافی جو ہے نا نون لیگ میں گڑبڑ کا ماحول چل رہا ہے اس وقت. تو ناظرین، صورتحال بہت گمبھیر سی ہے، اور نون لیگ کے لیے یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اور عمران خان کے حوالے سے سب عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، اور عمران خان کے حق میں کھل کر بیان دینا چاہتے ہیں لیکن بیان دے نہیں سکتے. کچھ ایسے نمائندے ہیں نون لیگ کے جو کھل کر بیان دے بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اشارتاً جو نا عمران خان کی تعریف اور عمران خان کے حوالے سے بیان دیتے ہیں. تو ناظرین، آج کی تھی یہ ویڈیو، اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. جی تو ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ صادر رفیق کو اس جنرل الیکشن میں ہروایا گیا. وہ تو الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں کئی دنوں سے باتیں کر رہے تھے، لیکن آج انہوں نے فیمیلین سے اپنے راہیں بھی جدا کر لی، اور شہباز شریف صاحب کے اوپر ایسی کڑی تنقید کی، شاید اس سے پہلے ایسے بیان ہم نے کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا جو آج انہوں نے کہی. ان کا عمران خان کے بارے میں بھی کہنا تھا کہ اس کو ویسے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آج ہمارے پاس نیوکلیئر بم بھی ہے، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ملک کہاں ہے؟ آج ہم تو ایک دوسرے کو گرانے میں کھڑے ہیں، کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر. کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہوش ربا انکشافات کیے شہباز شریف کے بارے میں اور فیمیلین کے بارے میں کہ ان کے نہ کوئی قیادت ہے، ان کو نہ کوئی بات سمجھ آتی ہے. دوستو، خواجہ صادر رفیق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی خوبصورت ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.